السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ اسٹڈی وتھ بی آر ڈی میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ایم جی ٹی 111 کی لیکچر سیریز کا آج 16th لیکچر ہے، جس میں ہم پڑھیں گے پاور اینڈ اتھارٹی۔ ایک آرگنائزیشن کے اندر پاور اینڈ اتھارٹی کیا ہوتی ہے، اسے کس طریقے سے یوز کیا جاتا ہے، اس کے کیا کیا کنسیپٹس ہیں، کس طریقے سے اس کو ڈیلیگیٹ کیا جا سکتا ہے، کس طریقے سے اس کو سینٹرلائزڈ رکھا جا سکتا ہے، اور اس کا کیا فائدہ کیا نقصان ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں آج ہم دیکھیں گے۔ سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ پاور یا اتھارٹی ہوتی کیا، ٹھیک ہے۔ اتھارٹی وہ فورس ہے جب جو آپ کوئی بھی آپ کی ڈیزائرڈ آؤٹ کم کو اچیو کرنے کے لیے آپ یوز کرتے ہو، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ فورس جو ہے وہ آپ کو دی جاتی ہے آپ کی پوزیشن کی وجہ سے، یعنی اس میں آپ کی پرسنل ایبلٹی یا پرسنل کریکٹرسٹکس کا کوئی کردار نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کو صرف اس پوزیشن کی وجہ سے ملی ہے جس پوزیشن کو آپ ہولڈ آن کر رہے ہو، ٹھیک ہے۔ اور پاور وہ ایبلٹی ہے کہ آپ انفلوئنس کرو گے سامنے والے کو، کہ آپ نے جو اسے بولا ہے، جو اچیو کرنا ہے آپ نے، اس نے آبجیکٹیو آپ کے لیے، تو وہ اس کے لیے جو کام بھی کرنا ہے اسے تو وہ کرے، ٹھیک ہے۔ یہ پاور اینڈ اتھارٹی جو ہے یہ ضروری ہوتی ہے کسی سامنے والے کو افیکٹ کرنے کے لیے، کیونکہ جو ڈیسیجن آپ نے کیا ہے اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے سامنے والے کو آپ کی بات ماننی پڑے گی، اور وہ بات منوانے تو وہی تو اتھارٹی اور وہی تو پاور ہے، ٹھیک ہے۔ اگلی جو مین چیز اور سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے لائن اور اسٹاف کا کنسیپٹ، ٹھیک ہے۔ لائن پوزیشن کون سے ہوتی ہیں، لائن فنکشن کون سے ہوتے ہیں، اور اسٹاف فنکشن کون سے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لائن فنکشنز وہ ہوتے ہیں، یعنی وہ لوگ لائن فنکشنز میں ہوں گے جو ڈائریکٹلی امپیکٹ کرتے ہیں آبجیکٹیوز کو اچیو کرنے میں کسی بھی آرگنائزیشن کے، یعنی کہ ایک آرگنائزیشن کا مطلب ایک آرگنائزیشن ہے جہاں پہ پروڈکٹ بن رہی ہے، جیسے کہ کپڑا بن رہا ہے، ٹھیک ہے۔ کپڑا بن رہا ہے، اب ظاہر سی بات ہے اس کپڑا بننے میں کیا ہے، کچھ لوگ ہیں جو آپ کے جو کسٹمر سے بھی ڈیل کر رہے ہیں، کچھ لوگ ہیں جو یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے آج کل کی جو ہے وہ ٹرینڈ کیسے چل رہے ہیں، کچھ لوگ ہیں جو بجٹ کو پلان کر رہے ہیں، بہت سے لوگ ہیں، لیکن ان میں صرف لائن سٹاف وہ ہے جو ڈائریکٹلی اس کپڑے کے بننے پہ کام کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ جو بھی اس کپڑے کے بننے پہ کام کر رہا ہوگا، جو اسٹچنگ پہ کام کر رہا ہے، وہ اصل میں لائن سٹاف ہے، ٹھیک ہے۔ لائن فنکشن ان کا ہے، یعنی کہ جو باقاعدہ ڈائریکٹلی امپیکٹ کرتے ہیں آپ کے آبجیکٹیوز کو اچیو کرنے میں، جیسے آپ کے پولیس پرسن کنٹرولنگ دا موب۔ اب یہ جو جب بھی پولیس کو آرڈر آ جاتا ہے کہ جی فلاں جگہ ہو گیا ہے کوئی نہ کوئی کھڈا ہو گیا ہے، کوئی نہ کوئی طریقے سے مطلب کچھ نہ کچھ ہو گیا ہے، اس کو کنٹرول کرو۔ اب ساری پولیس تھوڑے بھاگ پڑتی ہے، سینئرز نہیں جاتے، ان میں وہ لوگ جو جا کے اس ہجوم کو کنٹرول کرتے ہیں، اصل وہ لوگ ہیں لائن لیول پہ، ٹھیک ہے۔ تو یعنی کہ فرسٹ لائن جن کو ہم کہہ سکتے ہیں، تو وہ لوگ اصل میں وہ لوگ لائن فنکشنز ان کے ہوتے ہیں جو ڈائریکٹلی امپیکٹ کرتے ہیں، اکمپلش کرتے ہیں ان آبجیکٹیوز کو جو آرگنائزیشنز کے ہوتے ہیں۔ اب اسٹاف فنکشن کون کون سے ہوتے ہیں، اسٹاف فنکشن وہ ہوتے ہیں جو لائن پرسنز کو ہیلپ کرتے ہیں وہ گولز افیکٹولی اچیو کرنے کے لیے، ٹھیک ہے۔ اب جیسے ایک پرسن ہے آرگنائزیشن میں، جیسے میں نے پیچھے بولا کہ کپڑے کی آرگنائزیشن ہے، اگر کپڑا بن رہا ہے وہاں پہ، تو ایک پرسن ہوگا جو بجٹ بنا رہا ہے اس آرگنائزیشن کا، ٹھیک ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے اس بجٹ سے کیا ہے کہ ہیلپ تو ہو رہی ہے، ہیلپ آؤٹ تو ہو رہا ہے آرگنائزیشن کو، لیکن وہ ڈائریکٹلی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ وہ ڈائریکٹلی امپیکٹ نہیں کر رہا آبجیکٹیو کو اچیو کرنے کے لیے، ڈائریکٹلی تو وہی ہے نا کہ آپ کا کپڑا بن رہا ہو، اور کپڑا تو وہی بنا رہے ہیں جو لائن لیول پہ کام کر رہے ہیں، اسٹاف تھوڑے کام کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اسٹاف لیول والے تو صرف جو ہے وہ پیپر ورک کر رہے ہیں، یعنی کہ ان شارٹ آپ کہہ سکتے ہو کہ اسٹاف لیول پہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو صرف پلان کرتے ہیں، چیزوں کو پلان کرتے ہیں، اور جو لائن لیول پہ لوگ ہوتے ہیں وہ ایگزیکیوٹ کرتے ہیں ان کے پلانس کو، ان کی گائیڈ لائنس کو، ٹھیک ہے۔ اگلی چیز ہے ڈیلیگیشن۔ ڈیلیگیشن کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک بندہ جو ہے وہ اپنی فارمل اتھارٹی، یعنی کہ وہ جو اس کو اتھارٹی ملی ہے اپنی پوزیشن کی وجہ سے، وہ اتھارٹی اور ساتھ ساتھ رسپانسبلٹی بھی، صرف اتھارٹی نہیں، اس اتھارٹی کی جو رسپانسبلٹی ہے وہ بھی جو ڈیلیگیٹ کر دے کسی دوسرے بندے کو، کسی دوسرے کو اسائن کر دے کہ ہاں میری یہ اتھارٹی تھی کہ میں ایز اے جو ہے وہ سی ای او، چیف ایگزیکٹو آفیسر، میں جو ہے وہ اس آرگنائزیشن کا تھا، میرے پاس یہ حق ہے کہ میں فیصلہ کرتا ہوں، تو ان میں سے فلاں فیصلہ، یعنی کہ کون سے لوگ جو ہیں وہ کون سا کام کریں گے، یہ فیصلہ کرنے کا حق میں اپنے فلاں جو ہے وہ جونیئر کو دیتا ہوں۔ اب اس نے خود دے دیا، جیسا اس نے فیصلہ کرنے کا حق دیا، تو اس نے ایک رسپانسبلٹی، صرف اتھارٹی نہیں دی بلکہ ایک رسپانسبلٹی بھی دے دی ہے، تو یہ ہوتی ہے ڈیلیگیشن۔ اچھا، اسکیلر پرنسپل، کہ ایک مطلب ایک اگر کلیئر لائن آف اتھارٹی ہو، کہ مطلب کلیئر چیز ہو کہ ایک اوپر ایک سینئر ہے، اس کے نیچے دو تین لوگ کام کریں، پھر نیچے ہوں، تو یہ ایک اسکیلر پرنسپل ہے کہ مطلب ایک لائن ہونی چاہیے اتھارٹی کی، ایک سپیریئر انسان اور وہ ڈائریکٹ کر رہا ہو، وہ سپروائز کر رہا ہو اپنے سب آرڈینیٹس کو، ٹھیک ہے۔ تو ایک طریقہ ہونا چاہیے۔ اس کے بعد ہے فنکشنل اتھارٹی۔ یہ بہت ضروری ہے سمجھنا کہ فنکشنل اتھارٹی کیا ہوتی ہے، مطلب یہ ایک حق ہے کہ آپ ڈیلیگیٹ کر سکتا ہے ایک انسان خود، یا پھر ایک پورا ڈپارٹمنٹ جو اس کے کنٹرول میں جتنی چیزیں ہیں وہ دوسرے بندے کو جو ہے وہ اپنی ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ اسائن کر دے کسی دوسرے ڈپارٹمنٹ کو، ایک ڈپارٹمنٹ دوسرے ڈپارٹمنٹ کو دے دے اپنا کام، یا کوئی ایک بندہ اپنے دوسرے بندے کو کام دے دے، تو یہ فنکشنل اتھارٹی دینا ہوتا ہے۔ فارمل مطلب اوور آل اتھارٹی اور چیز ہوتی ہے، یعنی ایک ہوتی ہے صرف فیصلہ کرنے کی اتھارٹی، ایک ہوتی ہے فنکشنل اتھارٹی کہ میرا کام آج کا تم کر لو، ٹھیک ہے۔ فنکشنل اتھارٹی یہ ہے کہ آپ اپنا فنکشن، اپنا کام کسی دوسرے بندے کو دے دو۔
لیکن اس کے لیے یہ ہے کہ یونٹی آف کمانڈ جو ہے اس کو فالو کرنا چاہیے. اگر یونٹی آف کمانڈ کا پرنسپل ہے کہ کمانڈ ایک بندے کے ہاتھ میں ہوگی تو پھر اتھارٹی جو ہے وہ مطلب اس میں ساری ایکٹیویٹیز کے لیے تھوڑا مشکل کام ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اب ڈیلیگیشن اگر فنکشنل اتھارٹی کی کرنی ہے تو اس میں کیا چیزیں آتی ہیں. اب ایک چیئرمین ہے یا پھر ہیڈ آف انسٹیٹیوشن ہے, اس کے پاس کمپلیٹ آرگنائزیشن کی اتھارٹی ہے کہ وہ آرگنائزیشن کو کنٹرول کرے گا, پورا رول کر رہا ہے وہ آرگنائزیشن کے اوپر. ٹھیک ہے. اب پیور اسٹاف سچویشن میں مطلب ایڈوائز مطلب ایک انسان ہے جو اس کو ایڈوائز کرتا ہے اس کی پرسنل کے بارے میں, اکاؤنٹنگ کے بارے میں, پرچیزنگ کے بارے میں, ہر چیز کے بارے میں اس کو اگر ایڈوائز کرتا ہے تو وہ اس کو کچھ اتھارٹیز دے دے. ٹھیک ہے, میں آپ کو ایڈوائز ڈیلیگیٹ کرتا ہوں اتھارٹی کی, فلاں اتھارٹی کے مطلب آپ میری جگہ جو ہے یہ فلاں فیصلے لے سکتے ہو, فلاں ایشو ہو جائے تو آپ اس پہ ایڈوائز کرو گے. تو یہ فنکشنل اتھارٹی وہ ڈیلیگیٹ کر رہا ہے اس کو. ٹھیک ہے. ابھی جیسے دیکھیں چیف ایگزیکٹو ہے, اس کے نیچے اتنے سارے لوگ کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن وہ کچھ اتھارٹیز جو ہے وہ مینیجر پرچیز کو یا مینیجر فیکٹری کو اگر ڈائریکٹلی دے دیتا ہے کچھ اتھارٹیز کے فلاں فیصلے, اگر کوئی جو چیز پرچیز کر کے لانی ہے اس کا فیصلہ میں آپ کو دیتا ہوں, آپ خود سے فیصلہ کرنا جو چیز ہماری آرگنائزیشن کے لیے آپ کو ٹھیک لگے وہ خرید لانا. یہ ایک اتھارٹی ہے جو چیف ایگزیکٹو نے اس کو دے دی ہے. اس طرح مینیجر فیکٹری جو ہے اس کو اس نے کچھ اتھارٹیز دے دی کہ فیکٹری کے اندر جتنے بھی پرابلمز ہیں یہ مشینز وغیرہ ہیں تو وہ کس طریقے سے کام کریں گی, کس طریقے سے کام ہوگا, اس کی ٹائمنگ کیا ہوگی, وہ تم سلیکٹ کرنا. تو یعنی کہ اس نے ایک اتھارٹی فنکشنل اتھارٹی اس کو دے دی ہے. ٹھیک ہے. آگے بینیفٹس آف اسٹاف, یعنی کہ ہم نے اوپر لائن اور اسٹاف کا کنسیپٹ پڑھا, تو اسٹاف کا کنسیپٹ جو ہے وہ اسٹاف کے بینیفٹ کیا ہے اگر ایک اسٹاف موجود ہو تو. وہ اسٹاف کہتے ہیں کہ ایڈوائز کرتا ہے اسٹاف, وہ کہتے ہیں کہ آج کل کا جو اسٹاف ہے اس کی جو ایڈوائز ہوتی ہے وہ مطلب مور کرٹیکل ہے بزنس گورنمنٹ, مطلب اسٹاف کو جو ہے نا مطلب اسٹاف ایڈوائز کو یا اسٹاف کے لفظ کو بہت زیادہ کرٹیک کیا جا رہا ہے بہت زیادہ, کہ بزنس لیول ہو چاہے گورنمنٹ لیول ہو, مختلف آرگنائزیشنز ہو, مطلب پاسٹ کی نسبت ابھی ان کے لیے زیادہ مشکل کریٹ کر دی گئی ہے. مطلب ذرا نا ان کو الگ ہی مخلوق سمجھا جاتا ہے. ٹھیک ہے. مطلب ان کو بہت زیادہ جو ہے وہ مشکلات برداشت کرنی پڑ رہی ہیں آج کل کے لیول پہ. ٹھیک ہے. لیکن اس کا ایڈوانٹیج یہ ہے کہ وہ اسپیشلسٹ ہوتے ہیں, وہ کیونکہ انہیں کام نہیں کرنا پڑ رہا, وہ ایک لیول پہ ان کا کام صرف سوچنا ہے, وہ آبزرو کر رہے ہیں اور وہ آپ کو بیٹر طریقے سے بتا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. وہ گیدر کرتے ہیں انفارمیشن, اینالائز کرتے ہیں, سپروائز کرتے ہیں چیزوں کو. ٹھیک ہے. تو وہ آپ کو بہتر طریقے سے بتا سکتے ہیں. یہ ایک بہت بڑا بینیفٹ ہے کہ وہ اسپیشلسٹس ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. وہ آپ کو بتا سکتے ہیں, وہ انہوں نے مینیجرس کی طرح آپریٹ کر کے چیزوں کو دیکھا ہوا ہوتا ہے. لیکن کیا لمیٹیشنز ہیں کچھ اسٹاف کی, کہ ڈینجر ٹو انڈرمائننگ لائن اتھارٹی. یہی ہوتا ہے کہ جو کلائنٹس جو اسٹاف ہوتا ہے تو وہ اسے ایڈوائز کرنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ سامنے والے کو مجبور کر لے کہ ویسا ہی کرو. ایسا نہیں ہو جائے کہ سامنے والے کو جو ہے وہ ورکرز جو ہیں وہ یہ سمجھیں کہ مطلب یار ہم نے بھی ایکسپیرینس کیا ہوا ہے, ہمیں بھی پتہ ہے کام کس طریقے سے کرنا ہے, تو ان کو بالکل نو ایکسپیرینس سمجھ کے اپنی بات منوانا اور ان کو انڈرمائن کرنا یہ بھی غلط ہے. یہ مطلب ہوتی ہے, یہ اس میں نہیں ہونا چاہیے. اسٹاف کی اتھارٹی میں لمٹ ہے اس کے لیے کہ ایسا نہیں ہو سکتا. اس کے بعد لیک آف اسٹاف رسپانسبلٹی. اب جو ایڈوائزری ڈپارٹمنٹ ہے اس کا پرپز کیا ہے, پلان بنانا. ٹھیک ہے. اور لائن اسٹاف کا کام کا کیا ہے کہ امپلیمنٹ کرنا. جبکہ اب مسئلہ یہ ہے کہ جب امپلیمنٹ کرنے کی باری آتی ہے تو یہ سارا بلیم کر دیا جاتا ہے, یعنی کہ اگر کچھ غلط ہو گیا ہے تو کہا جاتا ہے کہ ایڈوائزر کی ساری غلطی ہے, اس نے کام ہی غلط بولا تھا کرنے کا. ٹھیک ہے. تو مسٹیک ساری کیا ہے اسٹاف لیول پہ جو ہے ڈال دی جاتی. تو اسٹاف رسپانسبلٹی کی اس میں جو ہے وہ اس کو لیک اس وجہ سے ہے کیونکہ اس کو پھر یہ ہے کہ اگر اس نے پلان کیا تھا تو وہ دیکھے بھی جب کام ہو رہا ہے. اگر اس کو اتنی رسپانسبلٹی دی جائے نا, اگر اس کو اتنی اتھارٹی دی جائے کہ ٹھیک ہے پلان آپ نے کیا تھا, جب لائن پرسنز جب وہ کام کر رہے ہیں تو آپ اس کو سپروائز بھی کر سکتے ہو, آپ دیکھ سکتے ہو کہ کام ویسا ہی ہو رہا ہے کہ نہیں. ٹھیک ہے. تو پھر اگر آپ کو بلیم کیا جائے تو پھر آپ کہہ بھی سکتے ہو کہ ہاں جو ہے میرے ہوتے ہوئے یہ کام ہوا تھا. لیکن ایسا نہیں ہے, صرف جو ہے ہمارے اسٹاف پرسن کا کام جو ہوتا ہے وہ اتنا ہی ہے, ان کی رسپانسبلٹی صرف اتنی ہے کہ وہ پلان کر دیتے ہیں چیزوں کو, اور لائن پرسن جو ہے وہ اپنے حساب سے کرتے ہیں کام, اور پھر جب غلطی ہو جاتی ہے تو پھر سارا بلیم کس پہ آ جاتا ہے, اسٹاف پہ آ جاتا ہے کہ ایڈوائز تو انہوں نے کیا تھا. پھر دوسری چیز یہ ہے کہ جو اسٹاف کے ہیں وہ تھنکنگ لائک مطلب یہ سوچا جاتا ہے کہ وہ ویکیوم کی طرح سوچتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اسٹاف پیپل جو ہے وہ امپلیمنٹ تو نہیں کرتے چیزوں کی, ان کو صرف ایڈوائز کرنا ہوتا ہے. اس لیے جو ہے وہ مطلب وہ اس سچویشن کو نہیں سمجھ سکتے جس طرح ایک لائن کہ جو لوگوں کی جو پرابلمز ہیں وہ ان کو ویسے نہیں سوچ سکتے جیسا کہ ایک لائن لوگ جو ہیں جو لائن پرسنز ہیں وہ سوچ سکتے ہیں. مطلب یہ کہا جاتا ہے اسٹاف پرسنز کے بارے میں کہ مطلب کیونکہ انہوں نے کوئی کام کرنا نہیں ہے, انہوں نے صرف بولنا ہے, صرف پلان کر کے دینا ہے, تو وہ کچھ بھی پلان کر لیتے ہیں. جو مسائل ہیں جو ہیں وہ اس طریقے سے نہیں سمجھ سکتے جو لائن پرسنز کے ہیں. مطلب یہ ایک لمیٹیشنز ہیں کہہ سکتے ہیں اسٹاف کے بارے میں. اب ہے ڈیسنٹرلائزیشن آف اتھارٹی, یعنی کہ ڈیلیگیشن. جب آپ ڈیسنٹرلائز کر رہے ہو اتھارٹی کو دوسروں کو دے رہے ہو تو وہ ڈیسنٹرلائزیشن ہے. ٹھیک ہے. اب نیچر آف ڈیسنٹرلائزیشن یہ کس طریقے سے نیچر ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. آرگنائزیشن اتھارٹی مطلب یہ ہے کہ آپ ججمنٹ کو یوز کر رہے ہو ڈیسیجن میکنگ میں, انسٹرکشن دے رہے ہو. تو ڈیسنٹرلائزیشن یہ ہے کہ آپ نے ڈسپرس کر دیا ڈیسیجن میکنگ کی اتھارٹی دوسرے اپنے آرگنائزیشن کے اسٹرکچر میں دوسرے لوگوں کو بھی دے دیا. ٹھیک ہے. ڈیلیگیٹ کر دیا آپ نے. لیکن کچھ اتھارٹیز ہوتی ہیں
کہ مطلب ان کو ڈیلیگیٹ نہیں کیا جا سکتا. ایک لیول ہوتا ہے ہر چیز کا، مطلب کس حد تک ہم ڈیسنٹرلائز کریں، کس حد تک نہیں کرنا چاہیے، یہ بھی چیز پتہ ہونا بہت ضروری ہے کہ کس حد تک سینٹرلائز رکھی جائے اور کس حد تک ڈیسنٹرلائز کی جائے. ہر چیز آپ جو ہے وہ نیچے ڈیلیگیٹ نہیں کر سکتے. کچھ لیولس پہ کچھ چیزوں پہ آپ کو سینٹرلائزیشن رکھنی پڑتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ سینٹرلائزیشن اور ڈیسنٹرلائزیشن کی بھی پھر ایک ہے کہ ہر مینیجر جو ہے، کچھ مینیجرز یہ ہوتے ہیں جو سینٹرلائزیشن کو اچھا سمجھتے ہیں، کچھ ڈیسنٹرلائزیشن کو اچھا سمجھتے ہیں. تو پھر یہ سارا کچھ جو ہے ڈیپینڈ کرتا ہے سچویشنز پہ. اب سینٹرلائزیشن کی بھی کچھ کائنڈز ہیں. ایک ہے سینٹرلائزیشن آف پرفارمنس، کہ مطلب اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو آرگنائزیشن کی جو پرفارمنس ہے وہ ایک طرف جا رہی ہو. ٹھیک ہے، یعنی ساری جو جتنے لوگ کام کر رہے ہیں ان کا آبجیکٹیو ایک ہے اور وہ سینٹرلائز ہے. ٹھیک ہے، سینٹرلائز ہے، پرفارمنس ایک ہی لیول کی طرف جا رہی ہے، ایک ہی ڈائریکشن میں جا رہی ہے. دوسری ہے ڈپارٹمنٹل سینٹرلائزیشن، کہ ڈپارٹمنٹس جو ہیں وہ جو ڈپارٹمنٹس بنائے گئے ہیں اسپیشلائزڈ ایکٹیویٹیز کے لحاظ سے، جنرلی وہ ایک ہی ڈپارٹمنٹ ہو. ٹھیک ہے، ان کو ایک ہی بندہ سپروائز کر رہا ہو، یعنی بہت زیادہ ڈپارٹمنٹس نہیں ہوں، یعنی ان سب کو مینٹین کرنے والا اوپر ایک ڈپارٹمنٹ ہے. اس کے بعد ہے سینٹرلائزیشن ایز این اسپیکٹ آف مینجمنٹ کے لحاظ سے، یعنی کہ ڈیسیجن میکنگ کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو اس وقت یعنی کہ ٹاپ مینیجر ایک ہو اور اسی کے ہاتھ میں ساری چیزیں ہوں اور وہ جو ہے وہ ہر چیز یعنی اپنا ڈیسیجن خود کر رہا ہو. ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں کہ جو بلڈنگ بلاکس ہیں آرگنائزنگ میں 4 ہیں. وہ ایک ہے کہ کلاسیفائی ورک انٹو ایکٹیویٹیز، یعنی کہ جو کام ہے اس کو ایکٹیویٹیز میں ڈیوائڈ کر دیا جائے، جس کو ڈویژن آف لیبر کہا جاتا ہے. دوسری چیز ہے کمبائن کر دی جائے ایکٹیویٹیز کو لاجیکل اور ایفیشینٹ مینر میں، اس کو کیا کہتے ہیں ڈپارٹمنٹلائزیشن. یہ چیز بھی ہم نے پڑھ لی. تیسری چیز ہے کہ اسپیسیفائی ہو رپورٹس ٹو ہوم، یعنی یہ چیز کلیئر کر دی جائے کہ کون کس کو رپورٹ کرے گا، جس کو ہم ہیرارکی کہتے ہیں. اور چوتھی چیز ہے کہ انٹیگریٹ ڈپارٹمنٹل ایکٹیویٹیز، جو ڈپارٹمنٹ کے اندر کی ایکٹیویٹیز ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ انٹیگریٹ کر رہی ہوں، ریلیٹ کر رہی ہوں، اس کو کہتے ہیں کوآرڈینیشن. یعنی یہ 4 کنسیپٹس ہم نے پڑھے ہیں. یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر. آئی ہوپ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. کوئی بھی کنفیوژن ہو تو آپ کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں. ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں. دعا میں یاد رکھیے گا. اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ.